فرمایا کہ کیا سجدے میں عورتوں کی کوہنیاں اٹھی رہنی چاہیے؟ دیکھیں اس کا بارہ ہم نے جواب دیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ عورت بھی ویسی نماز پڑھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یا جو سرکار نے جیسے کوہنی اٹھانے کا حکم دیا کہ کتے کی طرح کوہنی بچھا کر نماز نہ پڑھو، اس کے مخاطب عورتیں بھی ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں واضح طور پہ موجود ہیں اور صحیح ترین روایات ہیں کہ حضرت علی نے مثلا دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی، تو فرمایا کہ سمٹ کر سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر بات موجود ہے، تو جو احناف کے نزدیک طریقہ ہے کہ عورت بالکل سمٹ کے سجدہ کرے اور اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کے سجدہ کرے گی، جس کو مطلب یہ کہ تورک بھی کہتے ہیں، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے پردے کے ساتھ عورت کو ادا کرنا چاہیے، مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنا یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ تو ان عورت اور مرد کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی سے بحث بھی نہ کریں، اگر کوئی بحث کرتا ہے اس کو کہیں بھائی ہم تو حنفی ہیں اور ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لہٰذا ہم اپنے طریقے پر کریں گے، آپ اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ پھیل کے کریں سجدہ۔ جو عورت پھیل کے سجدہ کرے اور چوڑی ہو کے کھڑی ہو، عجیب و غریب لگے گی اس کو دیکھیں، تو اس میں بے پردگی کا سا عنصر ہے، اور پردہ شریعت کو بہت زیادہ مطلوب ہے، خصوصی طور پہ ایسی جگہ جب عورت نماز پڑھ رہی ہو، جب کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو۔